آپ کا ایک آپریٹ اس نے کروایا، وہ ہاں پہلے ہی کروا چکا تھا، پہلے ہی کروا چکا اور اس کا آپ کو نہیں پتا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، اینی اس کی نا ایج مجھ سے زیادہ تھی. ہاں شرم میں شرم والی کوئی بات نہیں. سیکس پوائنٹ آف ویو سے کہیں یہ کھاتا تھا میڈیسن، اچھا وہ اس کو ریئیکشنز کرتی تھی. اچھا میرے یوٹرس میں ہو گیا مسئلہ، چھوٹی چھوٹی دال، چنے کی دال کے برابر رسولیاں 2 آئیں. اچھا اس کی نا پین بہت زیادہ تھی، بلیڈنگ بھی بہت ہوتی تھی. تو ڈاکٹر محسن گیلانی نے کہا کہ یہ نا لیزر سے ہم ریموو کر دیں گے، یوٹرس نہیں، اووریز نہیں، صرف رسولیاں. وہ پڑی ہوئی ہیں، اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے کہتا فیملی کا کوئی بندہ ساتھ جائے گا. میں نے کہا نہیں، یہاں پر میں ہی چلے جاتے ہیں. ہم لوگ چلے گئے وہاں، اس نے کنسنٹ سائن کیا. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا ارادہ ہے آگے فیملی پلاننگ کا؟ کہتا ہے نہیں، تم یوٹرس ہی نکال دو. میں میاں ہوں، میں پرمیشن. انہوں نے یوٹرس نکال دی. اب مجھے نہیں پتا، اور مجھے ہوش میں آنے کے بعد میں نہیں پتا، مہینہ نہیں پتا، 1 مہینے بعد پتا چلتا ہے مجھے. میں نے کہا کیسے پتا لگا؟ وہ اس طرح لگا کہ میرے نا زخم تھوڑا کھلا رہ گیا، تو ریپیٹنگ میں نا الٹرا ساؤنڈ کروانی جاتی تھی. اس کی پھر ایک ڈریسنگ اندر رکھی جاتی تھی، اس کی نا اسٹچ ہوئے میرے دوبارہ. تو مجھے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اب آپ نے نا الٹرا ساؤنڈ کروا کے لانا ہے، کوئی ذرا نہ رہ گیا ہو. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. تو میں الٹرا ساؤنڈ کروانے گئی ہوں. تو انہوں نے کہا برٹش والوں سے، انہوں نے کہا یوٹرس ریموو کیے جس نے کی ہے نا، اسے صحیح جو ہے نا آپریٹ نہیں کیا. تو میں نے کہا میں نے تو یوٹرس ریموو نہیں کرائی. انہوں نے کہا اووریز بھی ریموو ہوئی ہوئی ہیں آپ کی. یا میرے لیے ایک تو بہت بڑا طوفان. میں نے آ کے ان کو کہا آپ نے میری یوٹرس ریموو کرائی؟ نہیں، میں نے کیا پتا. آنکھیں نہ ملائے، آنکھیں نہ ملائے. بندہ کتنا وجہ یہ تھی کہ آپ کبھی ماں نہ بنے. ہاں کہتا ہے نا ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، میرے بھی بچے ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، ہاں اب کیا کرنا، کہ اب کیا کرنا. لو اینی میں نے نا امی کے پاس بیٹھ کے کہا، میں کہ امی کر گیا. امی نے کہا چل پتر 20 سال بعد روڑی دی بھی سنی جاتی ہے، تیرے لیے اچھا آپشن ہے تو کوئی گل نہیں، میرا پتر کوئی بات نہیں. میں نے کہا چلے کوئی نہیں امی، صحیح تو ہے نا میرے ساتھ، صحیح چل رہا ہے، عزت بھی کرتا ہے، خیال بھی رکھتا ہے، چلو کر دی کوئی بات نہیں. میری نا میں نے امی کو یہ سمپل ایک بات سمجھا کے نا، مائیں نا ہمیشہ بیٹیوں کو سمجھاتی ہیں گھر بسانے کا کہتے ہیں ہمیشہ. جب ویزا لگا، ویزے کے لیے چلے گئے، میں نے کہا امی بہت بیمار ہے، کیا کرنا ہے اقبال صاحب، امی پریشان ہے، تو آسانی دیں ان کو ہر چیز کی. کہتا ہے میں نہیں آ سکتا، 5 سال نہیں آ سکتا. کیس کرا دیا میرے پہ جناب. امی فوت ہو تقسیب نکاح کہتے ہیں کہ میں جانتا نہیں پہچانتا نہیں یہ کون ہے. اور وہ کیس چھپا کے رکھا مجھ سے، کہیں جلد میں فیصلہ کرا رہے تھے تو وہ کیس چھپا کے رکھا ہے. نہیں، میں نے کہا اچھا کیس نہیں میرے پاس. مجھے ایسے ان کے محلے کی ایک بندی ملی، ان کی نا گلی میں ایک مدرسہ ہے، قاری شاکر صاحب بڑے مشہور ہیں اچھرے کے، اور مدرسے کے نا بچیوں کو میں ملنے جاتی ہوں، کبھی کبھار کھانا دینے جاتی تھی وہاں پہ، کبھی کوئی چیز گھر میں بننی تو وہ بھی ہم پہنچاتے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا اقبال صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو بیٹے انہوں نے نا تیرے تو کوئی کیس کرایا، تو ذرا میرا پتر چیک کر لے. اب وہ کیس میں نے ڈھونڈ لیا، میں نے اس میں نا اپنا وکیل حاضر کر دیا. وکیل نے کہا جی انہوں نے پیشی پہ آنا ہے، آج فیصلہ ہے، آج میں آپ کی طرف سے نا یہ فیصلہ رکھواتا ہوں، آپ بھی آ جائے گا. اینی میں کورٹ گئی، آمنے سامنا میرا اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ پاکستان آ چکے ہیں؟ اس وقت میں تھوڑا سا ایون کہ آپ لوگوں کی کوئی طلاق کوئی ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. نکاح میں تھیں آپ ان کے؟ میں نکاح میں تھی. کہتے کیا حال ہے آپ کا؟ میں نے کہا ٹھیک. اقبال صاحب آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ ساتھ میں 2 دوست، میں اکیلی تھی، میرے ساتھ میرا ڈرائیور تھا، اس نے بیگ پکڑا ہوا تھا، 2-3 چیزیں پکڑی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ بات اس طرح سے ہے کہ زندگی جو ہے نا اقبال صاحب، جج آگے خاتون جو ہے نا وہ جج تھی، اچھا فیمیل. میں نے ان سے کہا کہ جج صاحبہ میں یتیم بھی ہوں، بیوہ بھی تھی، اس نے مجھ سے شادی کی، میں کرنا نہیں چاہتی تھی، اس کے بچے تھے، میں نے اس کی بیوی کو سیٹ کروایا، عمرے کرنے گئے، مجھے نہیں کرایا، نو پرابلم. میرے اللہ نے مجھے حج اکبری کروایا تھا، پہلے شوہر نے کروایا تھا. مجھے یہ بات بتائیں، میری یوٹرس نکلوا دی، میں نے کچھ نہیں کہا. اب میری عزت تو نہ خراب کرے کہ میں اس عورت کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں، پھر میں ایک تو وائف ہو گئی، تو میں ایک تو وائف سے بھی بدتر ہوگی نا. میں نے کہا اوپر اللہ نیچے آپ ہے، میں نے اس کا آپ سے حساب لینا ہے بعد میں. اللہ تو میرا انصاف، فیصلہ غلط کیا تو وہ بندی کو اللہ جانے کون سی بات اٹریکٹ کی ہے، اس نے وہ کیس اتنی جلدی ختم کروایا، 6 مہینے میں میرے حق میں فیصلہ آ گیا. اب جب فیصلہ آتا ہے تو بابا جی کہتے ہیں جی، اب تو میں بابا جی ہی کہوں گی نا. اقبال صاحب کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ساڈا کار خراب ہوئے. واہ، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسے مرد کو ہم اپریشیٹ کریں گے؟ میں نے کہا اقبال صاحب آپ کا دماغ کام کرتا ہے،
کہ ہم صلح کر لیں دوبارہ. خاندان والے کیا کہیں گے؟ سٹی 42 والوں نے بہت ساتھ دیا میرا. انہوں نے پورا میرا ویڈیو چلائی, عدالت کے پورے کیس کو رکھا, پورا چلایا. ان کی کافی بدنامی ہوئی. اس پہ انہوں نے کیا کیا, اس کی ٹیم کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے ایک میرا واٹس ایپ گروپ بنا دیا. اس پہ کوئی ایسی چیزیں ریویل کرنے کی کوشش کی جو کہ تھی نہیں. نبیہا کے پاس بھی وہ چیزیں گئیں. اچھا. ڈاکٹر نبیہا نے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی, نہیں سمجھا. اس کا گھر میرے قبضے میں تھا ایز اے بیوی. اس نے مجھے 2 سال پہلے آیا پاکستان, تو مجھے کہتا مجھے نا یہ گھر واپس دے دو. اب سے 2 سال پہلے؟ اب سے 2 سال اچھا. پہلے. آپ کی مہربانی. میں نے کہا لے لو, کوئی بات نہیں. میں نے کہا طریقے سے بات کی نا, لے لو. کہتا ہے تو صلح نہیں کر سکتی, میرے دل پہ بوجھ ہے. آپ ابھی بھی نکاح میں ہیں ڈاکٹر روبی؟ طلاق دے دی ہوئی اس نے, ٹیلی فون پہ دی ہوئی ہے. اچھا. مطلب ریٹرن آپ کی طلاق نہیں ہوئی؟ کچھ بھی نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے اس نے کہا کہ تم نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ امی کی ڈیتھ ہوگی. تو میں نے کہا تمہیں کیا غرض, میری امی فوت ہوں, دن دہار آئے, عید بقرعید آئے, محرم سفر آئے, تمہیں کیا لگے, تمہیں کیا پتا تمہاری بیوی کہاں پہ ہے. جو تو کر رہی ہے نا یہاں. میں نے کہا گھٹیا الزام نہیں لگانا. میڈیا پہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عورتیں گندی ہیں. آپ کے اوپر کوئی اپنے دوستوں کا بھی الزام کچھ ایسا تھا؟ دوستوں کی طرف سے یہ الزام تھا. آپ کا سکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی؟ ہاں, سکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ لڑکوں کے ساتھ ویڈیو بناتی ہے, لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے. تو وہ لڑکوں کے ساتھ تو ویڈیو ہم روٹین میں بھی بناتے ہیں. میرے لیے وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. جب آپ کی بیوی یہاں پہ ہے, آپ اتنے پاک صاف ہیں, آپ اتنے پاکیزہ ہیں, آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے, تو آپ ایک بیوی کو لے کے جا رہے تو دوسرے کو چھوڑا, دوسری کو بھی لے جائیں. ٹھیک ہو گیا. لو بھائی یہاں سے نا معاملات خراب ہو گئے. اب آپ نے وہ گھر بھی ہینڈ اوور کر دیا. میں نے خود ہی کر دیا. یعنی میرے پاس آلریڈی اپنا گھر بھی ہے. دوسرے کیا کرنا ہے, خالی ہاتھ جانا ہے یہاں سے. بندے نے لالچ نہیں کبھی کیا. میں نے کہا چل یہ اس کی محنت کی کمائی ہے. اس نے بڑی کوشش کی کہ میں صلح کر لوں. صلح کس پوائنٹ پہ کروں یار, مجھے بتاؤ, آپ بتاؤ. کوئی اتنا آپ کو ذلیل کرے, آپ صلح کرو گی؟ میاں کے رشتے پہ کتنا اعتبار ہوتا ہے. عورت کو اپنے میاں کو اپنا گھر کا سربراہ ہوتا ہے, اس کا محافظ ہوتا ہے. وہ کیا سوچتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو؟ شوہر آپ سے آپ کی ماں بننے کی ایک وہ چیز ہی چھین لے کہ آپ کبھی یہ ماں جیسے لفظ کا جو کہا جاتا ہے کہ زندگی میں اس چیز کا مزہ لے سکیں کہ آپ بھی ماں, وہی آپ سے چھین لی گئی, تو پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ آپ کس طرح کسی کے ساتھ اس طرح رہ سکتے ہو؟ میں نے کہا چلو ہم دیکھتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے. ڈاکٹر نبیہا کو اس بات کا پتہ ہے, اب ابھی کال کر سکتی ہیں. ٹی وی میں نے ان کو بلایا ایک کپ چائے پہ, جہاں پہ ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی. میں نے کہا چلو اس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی باتیں تو کروں. بلیو کریں اینی, 5 منٹ بعد میرا دل کرتا تھا میں اٹھ کے جاؤں, دفعہ یہ بندہ یہ کیا منوس آدمی سامنے بیٹھ گیا. مطلب عورت کی نفرت کی بھی انتہا ہوتی ہے. جب عورت دل میں نفرت بٹھا لے نا, پھر وہ کہتی ہے نہیں اب نہیں میرا اس کے ساتھ گزارا. آپ کو میں نے ایک بات کی تھی, یاد ہے آپ کو؟ میں نے کہا تھا نہیں میں آپ کو انٹرویو دینے کیوں آتی ہوں, آپ کے ہاتھ میں اپنی ماں کا ہاتھ ہے. بالکل مائیں ہے نا. تو میں نے اس اینکر کو کہا کہ اگر میں نے کسی یتیم اور مسکین کی پرورش کر لی تو ٹرانسجینڈر سے تو بہتر تھی نا. میں ماں لفظ تو مجھے ملتا تھا نا, تو کوئی بات نہیں. وہ وقت وہ ٹائم پیریڈ تو گزارا نا اپنے ماں بن کے. ماں بن کے. ہاں, پیدا نہیں کیے, پرورش تو کی ہے نا. بالکل. ہاں, پالا تو ہے نا. پالا تو ہے. لیکن میں نے وہ بندہ پتا کرنا ہے میری فیملی میں سے کس نے اس کو یہ بات بتائی ہے. مجھے یہ بات بڑی سیکرٹ تھی اور راز کی تھی. ایون کہ نبیہ کی کل کال آئی, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا. میں نے کہا ڈاکٹر مجھے میری فیملی میں میری بھانجیاں کہہ رہی ہیں کہ خالہ ہمیں اب پتہ لگ رہا ہے, ہمارے میں بڑے نہیں بات کرتے تھے, کیونکہ مرے ہوئے بندے کو اور کیا مارنا بتا کے. یہی بات تھی. میرا بھائی بہت پیار کرتا ہے مجھ سے, میری بھابھی بہت اچھی ہے. مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں کسی انجان گھر میں ہوں. حالانکہ وہ گھر میرا ہے, میرے ابا کا گھر تو میرا ہی ہوا نا, لیکن میں نے کبھی فرق نہیں رکھا. لیکن جو دوسری بیوی بن کے جاتا ہے نا, وہ زندگی میں عذاب ہو جاتا ہے اس کے لیے. یہ بات آ جاتی ہے. نہیں دیکھنے والے کہتے ہیں موٹی لگی پھر دی ہمارا کرتا ہے. باڈی شیمنگ بہت کرتے ہیں. آپ کی بہت کی گئی ہے, بہت کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے, بہت کی گئی ہے آپ کی. یہ آپ کا ظرف ہے, آپ نے برداشت کیا. حالانکہ یہ ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو کہ کسی پر بھی نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو. باڈی شیمنگ نہیں کرنی چاہیے, لیکن آپ کے اوپر تو وہ آوازیں کسی گئی جو ناقابل برداشت تھی. آپ نے دیکھا تھا فیضا علی کے پروگرام میں کتنی گندی لینگویج یوز کی گئی. وہ کہتی ہے یہ گوگل کالی ماتا کون ہے. بشرا شکیل پہ بات ہوئی نا, بیٹیوں کی ماں کے اوپر بات ہوئی. بالکل جی. میرے اوپر وہ جو 2 من 2.5 من کی عورت حارث نے کی.
حارث کی اپنی والدہ کے یہ الفاظ ہیں, میں بھی تو موٹی ہوں, میں بھی تو, عورتیں تو موٹی ہوتی ہیں, تو ان کو فیل اچھا نہیں ہوا. لیکن حارث نے مجھ سے اس بات کی معذرت کی. اس دن میری فیملی نے کہا کہ مما اس کو نہ چھوڑنا, نبیہہ کی بینڈ بجاؤ. اچھا ڈاکٹر نبیہہ, آپ کی ایک وقت میں بہترین بلکہ واحد, جی اگر میں کہوں واحد دوست تھی آپ کی, ہاں, ٹھیک ہے, بالکل ایسے. اس آپ دونوں کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ایک ساتھ, ویڈیوز ہر جگہ پر ایک ساتھ. آپ کو تو دوستی بھی راس نہیں آئی, کیا وجہ ہے؟ قسمت خراب نا, پیدائش سے سٹارٹ کیا میں نے. پیدا ہونے پہ جب آ جائے یہ بات, دوستیں نہیں میں بناتی تھی. دوستیں پتہ کیوں نہیں بناتی تھی یار, میں جیلس نہ ہو جاؤں کبھی دوست سے. ہوتا ہے نا, دوست نے شوہر بھی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, پوری فیملی بھی ہے, لیکن اب میں جیلس